اسٹیٹ بینک کا شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ پریس کانفرنس میں جمیل احمد نے کہا کہ مئی اور جون میں مہنگائی کی شرح بڑھی۔ اس وقت مہنگائی کی شرح 7.2% پر ہے۔ توانائی کی قیمتیں مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ معاشی اشاریوں میں بہتری آئی ہے۔ زر مبادلہ ذخائر میں نمایاں اضافہ ہوا۔ معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ آئی ایم ایف نے موجودہ مالی سال کے لیے پاکستان کی جی ڈی پی کی شرح کا تخمینہ 3.6% لگا دیا۔ حکومت کی طرف سے رواں مالی سال جی ڈی پی کی شرح کا ہدف 4.2% رکھا گیا ہے۔ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کی جاری کردہ اپڈیٹس میں کہا گیا کہ پاکستان کی جی ڈی پی کی شرح برائے مالی سال 2024-25 محض 2.7% تھی۔ بین الاقوامی معیشت کی ترقی کی رفتار 2025 میں 9% تھی، جو کہ 2026 میں 3.1% رہے گی۔ پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم، مگر ہر خطرے کا بھرپور جواب دینے کو تیار ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا 2 ٹوک اعلان۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے 16ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات کی۔ گفتگو میں کہا کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان بھارت کی ناکام پراکسیز ہیں۔ مارکہ حق میں شکست کھانے والا بھارت پراکسی جنگ میں شدت لا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قومی یکجہتی اور بلوچستان کی ترقی پر زور دیا۔ بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کو قومی ترقی کا ضامن قرار دیا۔ پاکستان نام نہاد آپریشن سندور پر لوک سبھا میں بحث کو مسترد کرتا ہے۔ بھارتی رہنماؤں کے الزامات اور اشتعال انگیز دعوے بے بنیاد ہیں۔ پاکستان نے آپریشن سندور سے متعلق بھارت کے بے بنیاد اور اشتعال انگیز بیانات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دنیا جانتی ہے کہ بھارت نے بغیر کسی مصدقہ ثبوت کے پاکستان پر حملہ کیا۔ بھارت اپنے اسٹریٹجک اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ پاکستان نے بھارتی طیاروں اور اہداف کو نشانہ بنا کر کامیابی حاصل کی۔ بھارتی رہنما اپنا نقصان تسلیم کریں اور تیسرے فریق کے کردار کو مانیں۔ سندھ حکومت کا یوم آزادی بھرپور طریقے سے منانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی صوبائی وزراء شرجیل انعام میمن اور ناصر حسین شاہ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ جشن آزادی کا تھیم مارکہ حق ہوگا۔ مارکہ حق میں پاکستان کو کامیابی ملی۔ افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ جشن آزادی صرف ایک دن کے لیے محدود نہیں ہوگا۔ بھارت کو جنگ میں شکست کا جشن بھی منایا جائے گا۔ جشن آزادی کی بڑی تقریب سی ویو پر ہوگی۔ انگلینڈ میں جاری ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے میچز کے ساتھ ساتھ بھارت کی ہٹ دھرمی کا سلسلہ بھی برقرار۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف راؤنڈ میچ کے بعد سیمی فائنل مقابلہ کھیلنے سے بھی انکار کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ انڈین لیجنڈز کی ٹیم پاکستان کے خلاف لیجنڈز لیگ کا سیمی فائنل نہیں کھیلے گی۔ ذرائع کے مطابق بھارتی ٹیم کے انکار کے بعد سیمی فائنل نہ ہوا تو پاکستان ٹیم واک اوور کا مطالبہ کرے گی۔ ضمنی انتخابات کی تیاریاں تیز۔ مسلم لیگ نون نے کمر کسی۔ پارٹی عقائد نواز شریف کی ہدایت پر مسلم لیگ نون نے ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں سے ٹکٹ کی درخواستیں طلب کر لی۔ خواہش مند امیدواروں کو درخواستیں پارٹی کی مرکزی سیکریٹریٹ لاہور میں جمع کروانے کی ہدایت۔ این اے 129 میں ضمنی الیکشن کا میدان 18 ستمبر کو سجے گا۔ 6 اگست تک امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ میں ثانیہ نشتر کی خالی نشست پر ضمنی انتخاب کل ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی امیدوار راحیلہ بی بی نون لیگ کے امیدوار کے حق میں دستبردار۔ راحیلہ بی بی نے الیکشن سے دستبرداری کے لیے آر او کو خط لکھ دیا۔ کہا کہ ثانیہ نشتر کی خالی نشست پر انتخاب میں نون لیگ کا ساتھ دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بیٹوں کو پاکستان آنے سے روکنے کے عمل کو ڈرامہ قرار دے دیا۔ کہا بانی پی ٹی آئی کا کوئی عمل سیاسی یا مالی منافع کے بغیر نہیں ہوتا۔ بہت سے ڈراموں میں سے یہ بھی ایک ڈرامہ تھا۔ مقصد والد اور اولاد کی ملاقات نہیں، سیاسی منافع تھا۔ قربانیوں کے لیے اولاد بھی دوسروں کی اور مال بھی دوسروں کا۔ تاریخ میں اس سے بڑی نوسر بازی شاید ہی کسی نے کی ہو۔
پی ٹی آئی کے رہنما شیخ وقاص اکرم نے بانی پی ٹی آئی کے بچوں کو روکنے سے متعلق باتوں کو پروپیگنڈا قرار دے دیا. کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے بچوں کو پاکستان آنے سے قطعا نہیں روکا. بچے پاکستان آئیں گے، کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. تاریخ کا تعین ہونا باقی ہے. بانی پی ٹی آئی کے بچوں نے آنے کا فیصلہ خود کیا. بچوں نے والد کو واضح کہا کہ وہ اجازت نہیں لے رہے، بتا رہے ہیں پروپیگنڈے سے پرہیز کیا جائے. 5 اگست کا احتجاج آغاز سے قبل ہی فلاپ شو ہو گیا. علیم اباجی نے بھی نام نہاد احتجاج کی ناکامی کی پیشگی اطلاع دے دی. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت بھی احتجاج کی حامی نہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کے وار کہتی ہیں پھپھو کی خواہش پوری نہ ہو سکی، بھتیجے پاکستان نہیں آ رہے. سابق بھاوج نے اپنے بچوں کو پاکستان جانے سے روک دیا ہے. جب مہاتما کے اپنے بچے ہی احتجاج میں شامل نہیں ہوں گے تو انقلاب کیسے آنا تھا؟ 5 اگست کا احتجاج حکومت کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. حکومت پی ٹی آئی کے اہل امیدواروں کو نااہل قرار دے رہی ہے. پی ٹی آئی کے امیدواروں کو نااہل قرار دینا فارم 47 کے ذریعے اپنے امیدوار لانے کی سازش ہے. مشیر اطلاعات کے پی کے گورنمنٹ بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا بیان. کہا کہ حکومت 5 اگست کی احتجاجی کال سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی. حکومت کے اونچے ہتھ کنڈے پی ٹی آئی کے احتجاج کو نہیں دبا سکتے. لاہور ہائی کورٹ نے این اے 175 میں ضمنی الیکشن کا شیڈیول معطل کر دیا. لاہور ہائی کورٹ میں جمشید دستی کی نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے سماعت کی. عدالت نے الیکشن کمیشن، اٹارنی جنرل سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تنازعات کے متبادل حل کی کمیٹی تشکیل. چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کمیٹی کے سربراہ ہوں گے. جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس محمد آصف بھی کمیٹی میں شامل. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کی ہدایت پر رجسٹرار آفس نے کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. بیٹی کی پینشن شادی کی حیثیت پر نہیں، حق کی بنیاد پر دی جائے گی. سپریم کورٹ نے طلاق یافتہ بیٹی کو پینشن دینے کے حوالے سے بڑا فیصلہ سنا دیا. جسٹس عائشہ ملک کا تحریر کردہ 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا گیا. فیصلے میں کہا گیا کہ پینشن سرکاری ملازم کا قانونی حق ہے، خیرات نہیں. خواتین کی پینشن کا انحصار صرف مالی ضرورت پر ہونا چاہیے. سپریم کورٹ نے والد کی وفات کے بعد طلاق یافتہ بیٹی کو پینشن نہ دینے والے سرکولر کو کالعدم قرار دے دیا. سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کی اپیل مسترد کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے قائم مقام اسپیکر پنجاب اسمبلی ظہیر اقبال چنر کی ملاقات. اسمبلی اجلاس کے دوران پیش آنے والی ہنگامہ آرائی پر تفصیلی گفتگو. قائم مقام اسپیکر نے گورنر کو اسمبلی میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات سے آگاہ کیا. سلیم حیدر نے ظہیر اقبال کی ایوان کو مؤثر انداز میں چلانے کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ ایوان میں نازیب زبان، گالم گلوچ اور ہاتھا پائی جیسے غیر جمہوری رویے کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے. قائم مقام اسپیکر ظہیر اقبال بولے کہ ایوان میں بار بار ہنگامہ آرائی کرنے اور ماحول کو خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. حقوق بلوچستان مارچ کے حوالے سے پنجاب حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان معاملات طے پا گئے. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی مشترکہ پریس کانفرنس. لیاقت بلوچ نے کہا کہ لانگ مارچ کے جو مطالبات ہیں ان کا حل وفاقی حکومت کے پاس ہے. پنجاب حکومت نے یقین دہانی کروائی لانگ مارچ کے شرکاء کے مطالبات کو وفاق تک پہنچانے میں کردار ادا کرے گی. مریم اورنگزیب نے کہا کہ ہمارے جو بھی مذاکرات ہوئے ہیں اللہ کرے وہ بلوچستان کے حق میں بہتر ہوں. بین الاقوامی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 4 بار مسلسل اضافے کے بعد 1 اگست سے پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کا امکان. آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کے نرخ میں 9 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 73 پیسے فی لیٹر کی کمی متوقع. صنعتی ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت 272 روپے 16 پیسے سے کم ہو کر 263 روپے 8 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 283 روپے 35 پیسے سے کم ہو کر 280 روپے 62 پیسے فی لیٹر ہو جائے گی.
वज़ीर आला KPK ने ब्यूरोक्रेसी से दफ़ा 144 और कर्फ्यू नाफिज करने के इख्तियारात वापस लेने का फैसला कर लिया। अली अमीन गंडापुर की ज़िला इंतज़ामिया को कर्फ्यू और दफ़ा 144 का नफाज न करने की हिदायत। कहा कि दफ़ा 144 और कर्फ्यू का नफाज सूबाई महकमा दाखिला की इजाज़त से मशरूत होगा। एक्शन एंड एड ऑफ सिविल पावर कानून भी असम्बली में पेश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए पहली खातून ड्राइवर निदा सोले की तैनाती पर खुशी और फख्र का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का निदा सोले को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, बेटियां किसी से कम नहीं, हम खवातीन को मसावी मौके फराहम करते रहेंगे। पंजाब हुकूमत हर शोबे में खवातीन को आगे लाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है और ये कामयाबी इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। वासा ने हाई अलर्ट जारी करते हुए रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। मर्दान, स्वात, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। हरीपुर हज़ारा में पानी घरों में दाखिल हो गया। पंजाब और KPK में बारिशों से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खदशा बढ़ गया। बारिशों से पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज़ बहाव का इम्कान भी बढ़ गया। बलूचिस्तान में एक और सफाकाना वारदात। जिला नोशकी में पसंद की शादी करने पर भाइयों ने हामला बहन और उसके शौहर को कत्ल कर दिया। राजी नामे के बाद गुज़श्ता रोज मकतूला के भाइयों ने दोनों मियां बीवी को दावत के बहाने कोयटा बुलाया था। मकतूलीन ने रात लखपास के होटल में रुके। सुबह मकतूला के भाइयों ने लोकेशन लेकर दोनों को कत्ल कर दिया। लेवीज ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, 4 जख्मियों समेत 60 डाकू गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा, नकदी मोटरसाइकिलें और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 22 लियारी नदी के करीब पुलिस और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही फरार होने में कामयाब। नाजाबाद में भी पुलिस मुकाबले में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, साथ ही मौके से फरार हो गया। जमान टाउन पुलिस ने कोरंगी 5.5 नंबर के करीब इलाके में कार्रवाई करते हुए मुबैना मुकाबले के बाद 4 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। DG FIA की हिदायत पर पासपोर्ट एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की टीम का शेखपुरा पासपोर्ट ऑफिस पर छापा, मुलाजिम समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक शेखपुरा के मुख्तलिफ इलाकों से है। मुलजिमान शहरियों को पासपोर्ट फौरी बनवाने का झांसा देकर इजाफी रकम बटोर रहे थे। पासपोर्ट, टोकन स्लिप्स, बैंक चालान, रसीदें और दीगर शवाहिद बरामद कर लिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ शऊर उजागर करना है। पाकिस्तान के लिए ये दिन इसलिए निहायत अहमियत रखता है कि यहाँ से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने का रुझान तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। इंसानी स्मगलर्स और नौजवानों को रोजगार और महफूज मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर ऐसे खतरनाक रास्तों पर धकेल देते हैं जो अक्सर मौत का फंदा साबित होते हैं। इंसानी स्मगलिंग एक संगीन मुनज़्ज़म जुर्म है। हुकूमत इसे जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरसों के दौरान तारकीन वतन की समंदर में जानों के ज़िया जैसे अफसोसनाक वाक़यात ने इंसानी स्मगलिंग की हौलनाक हकीकत को बेनकाब किया। वफाकी हुकूमत ने संगीन मसले से निमटने के लिए एक खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी और जुर्म में मुलव्वज़ अनासिर को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने के लिए मौसर और भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग दर हकीकत गुलामी की ही एक जदीद शक्ल है। इसका खात्मा हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा, बच्चे मेरी रेड लाइन है, उनकी हिफाजत मेरी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब हुकूमत बच्चों के इस्तेहसाल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। किसी भी सूरत में इंसानी स्मगलिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
پاکستان نے مسئلہ کشمیر پر عالمی سطح پر فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے تمام مشنز کے بنیادی سیاسی حل پر ہونی چاہیے۔ مسئلہ جموں کشمیر اقوام متحدہ کی ساکھ کا امتحان ہے۔ اس معاملے پر سیاسی حل کی ضرورت بالکل واضح ہے۔ مسئلہ جموں کشمیر طویل عرصے سے اس کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ یورپی ملک مالٹا نے بھی فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم رابرٹ ابیلا نے کہا یہ اقدام اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ستمبر میں کیا جائے گا۔ ہماری پوزیشن مشرق وسطیٰ میں مستقل امن کے لیے ہمارے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ مالٹا کی حکومت پر اپنی جماعت کے اندر سے فلسطین کو تسلیم کرنے کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ سینیٹر رائٹ اپوزیشن نے بھی جولائی کے وسط میں فوری طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ روس کے مشرقی ساحل کے قریب 8.8 شدت کا خوفناک زلزلہ سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق روس کے علاقے کامچٹکا کے مشرقی ساحلی علاقے میں شدید زلزلہ آیا۔ ساحلی علاقے سے 4 میٹر بلند سونامی کی لہریں ٹکرا گئیں۔ حادثات میں بعض عمارتوں کو نقصان پہنچا، کئی افراد زخمی ہوئے۔ حکام کی شہریوں کو خود کو محفوظ رکھنے کے لیے بلند مقامات پر چلے جانے کی ہدایت۔ اور چاند پر رہائش کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ چین نے اہم سائنسی سنگ میل عبور کر لیا۔ چینی لیبارٹری نے چاند پر اینٹیں بنانے والی مشین ایجاد کر لی۔ یہ 3D پرنٹنگ سسٹم شمسی توانائی کو مرکوز کر کے چاند کی مٹی کو پگھلاتا اور اینٹوں کی شکل دیتا ہے۔ مشین شمسی توانائی کو مرکوز کرنے کے لیے ایک پیرابولک ریفلیکٹر استعمال کرتی ہے۔ یہ متحرک توانائی فائبر آپٹک بنڈل کے ذریعے منتقل کی جاتی ہے۔